السلام علیکم، میں ذوالقرنین جاوید اپنے بن جاوید یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے مہنگائی والے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے اور اس بات کو وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے ہم نے پریویس ولاگ میں چھوڑی تھی۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، زراعت، برآمدات، سروسز، تعلیمی شعبہ وغیرہ وغیرہ یہ عمران خان کے دور میں کہاں سٹینڈ کرتی تھیں اور آج شہباز شریف صاحب کے دور میں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاتا چلا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ تھا عمران خان کے دور میں وہ تقریباً 6% تھا، 5.97%۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو بڑی صنعتیں ہیں جو وہ پروڈکٹس بناتی ہیں اور باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں، وہ پاکستان میں بکتی ہیں، ان کی ترقی کا شرح کیا تھی؟ 10.5%۔ ہماری ایگریکلچرل جو گروتھ تھی اس کا کیا ریشو تھا؟ وہ تھا 4.4%۔ ہماری سروسز، خدمات کا جو شعبہ ہے اس کی گروتھ کیا تھی؟ 6.2%۔ ہمارا جو تعلیمی شعبہ ہے، جو ایجوکیشنل ہمارا جو سیکٹر ہے، اس کا ہمارا کیا گروتھ تھی؟ وہ تھی 8.7%۔ یہ ہائیسٹ ہے 1960 کے بعد کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہیں اس کے اندر، شاید میں جن کا نام نہیں لے پایا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تصویریں جو آ رہی ہیں یہاں پہ یہ آپ کو سب کچھ بیان کرتی چلی گئی، جو کہ پروف ہیں اس چیزوں کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ میں معذرت چاہوں گا، میرا گلا ذرا خراب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آج جو ہمیں یہ دلاسا دے کے جو لوگ آئے تھے کہ یہ بندہ بہت مہنگائی کر رہا ہے اور یہ ملک کو ڈبو رہا ہے، ملک کی اکانومی ڈوب چکی ہے، ملک سروائیو نہیں کر پائے گا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ان کے دور میں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ حکومت جو جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہی ہے وہ بول رہی ہے تقریباً 5%، یعنی کہ 6% تھی عمران خان کے وقت میں، اپروکسیمیٹلی 5.97%، اور جو یہ اس وقت بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں 5% کی گروتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھیں گے 5%۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، ایشین بینک کا پڑھایا ہوا سبق پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ان کی مشعل بجھ جائے تو ہم تاریکی میں کھڑے رہیں گے اور ہمیں کوئی رستہ سجھائی نہ دے گا۔ تو جب ہم نے پڑھنا آئی ایم ایف کا سبق ہے، بتائے ہوئے رستے پہ، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے رستے پہ چلنا ہے، تو میرے خیال سے پھر وہی ہوگا جو وہ کہیں گے۔ تو جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہماری گروتھ ہوگی 3.5%، 3.5%۔ تو میرے خیال سے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ہمارا ملک اگر 5.7% کے حساب سے 5.97% کے حساب سے ترقی کر رہا تھا، تو آج یہ 3.5% پہ کیوں چلا گیا؟ جبکہ آپ تو کچھ اور نعرہ لگا کر آئے تھے، کچھ اور دلاسا دے کر آئے تھے، کچھ اور بات کر کے آئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے، انفلیشن کم کریں گے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے تو بجلی بھی سستی کریں گے، ہم بجلی کے اوپر انڈسٹری کو لے کر آئیں گے، ہم سکلیں کم کریں گے۔ آپ میری گزارش، آپ نے مجھے گزشتہ انٹرویو میں یہ بات کی تھی نا، آئی ایم ایف آپ مجھے کیا کرو گے؟ میں بتا رہا ہوں کیا کریں گے۔ آپ خود کیسے کر لیں گے؟ آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوئے، یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ریٹ پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ کو آئی ایم ایف کیسے کرنے دے دے گا جب انہیں نہیں کرنے دے گا؟ میری بات سنیں نا، کہ جو جواب ہے، آپ کے جواب پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، بٹ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی کل آ جائیں گے تو آئی ایم ایف یہی ہے۔ سر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ کو میرا جواب ایکسپٹ کرنا پڑے گا نا کہ میں بجلی کم کروں گا۔ آئی ایم ایف، آپ فوری طور پر جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کے بغیر آپ کا ایکسٹرنل مسئلہ ہے، 5% کی ترقی پر جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھ لیا کہ آپ کے دور میں کیا وہ 19 ارب ڈالر کا کھڑا تھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25-26 ارب ڈالر پر چلا جاتا اگر ریمیٹنسز کی سپورٹ نہ ہوتی تو کیا کریں؟ خزادہ صاحب، میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر 5% گروتھ کے بعد ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، سو وی ہیو ٹو تھنک ڈفرینٹلی۔
ہم وہی چال چلتے رہیں گے کہ امیر لوگوں کو امیر کریں اور اس کے بعد ان سے گزارش کریں کہ یہ لو 200 کروڑ روپے، اب کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دو. یہ نہیں کریں گے. اس بار شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس کا جو ایمفیسس ہوگا وہ اربن اینڈ رورل پور پہ ہوگا. ہم فارمر کے اندر ہم یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پہلے دن کنولا کے اوپر ٹیکس ہٹا دیں گے، پہلے دن ہم سن فلاور سیڈز کے اوپر ٹیکس ہٹا دیں گے. اگر ہم کو ان کو سپورٹ پرائز دینی ہوگی دیں گے، لیکن ہم پاکستان کے اندر کنولا لے کے آئیں گے، ہم پاکستان میں سن فلاور سیڈز لے کے آئیں گے، اور یہ $3 بلین کا آپ خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم کم کریں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. ہماری حکومت آئے گی، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم سستی LNG پھر سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے، فرنس آئل سے بجلی نہیں بنائیں گے، اور جہاں پہ مسئلے ہوں گے وہ صحیح کریں گے، اور ہم بجلی کی قیمت سستی کریں گے. حکومت ہی تھی جب $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا تھا، آپ خود IMF کے پاس جانے کی دوبارہ بھی بات کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے معاملات تھے، تو آپ ہی کی حکومت تھی اس وقت. پھر آپ بھی IMF کے پروگرام میں ہوتے. شادیب خاندان صاحب، ایک ہمارا شرح سود کیوں 13.5% نہ ہوتی؟ میری بات سنیں، روپیہ کیوں گر کے 150 سے اوپر نہ جاتا؟ گزارش کر انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہے، اللہ بات کرے گا. نیشنل لاس انشاءاللہ. خیر، یہ میں یہاں سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ سب دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، کہاں کھڑے ہونا چاہیے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور اگر GDP کی یہ کنڈیشن ہے تو باقی تمام جو شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. میرے خیال سے جس طریقے سے یہ تقریباً ہاف پہ آ گئی ہے، اسی طریقے سے باقی تمام شعبے بھی اپنے ہاف پہ آ جائیں گے. اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس پہ کہ اس رجیم چینج میں جو رجیم چینج ہوئی ہے، جس میں کہ میں تو یہ کہوں گا، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہولی سولی شامل ہے اس کے اندر، اور سیاستدان تو شامل ہیں ہی ہیں. جو اس رجیم چینج میں جو انہوں نے مل کے کیا ہے، یہ اس میں عوام نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میرے خیال میں تو عوام اس میں سراسر میں نقصان میں ہی رہی ہے. سراسر عوام کو تو نقصان ہی ہوا ہے، اس کے اندر عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. جس چیز پہ میری آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، آٹا ہے، روٹی سب نے کھانی ہے، آٹا اس وقت ڈبل پہ چلا گیا ہے، تقریباً 100 روپیز سے بھی اوپر چلا گیا ہے، کہیں 115، کہیں 125 اور کہیں 150 روپے تک. کوئٹہ میں تو یہ تقریباً جو 20 کلو والی بوری ہے وہ 2600-2700 روپے پہ، اور جو 50 یا 70 کلو والی بوری ہے وہ 7400-7500 روپے پہ چلی گئی ہے. آئی تھنک، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے اوپر بھی کوئی پکچر یہاں آپ کو دکھا سکوں. تو مطلب عوام نے کیا کھویا کیا پایا؟ اس عوام نے تو کھویا ہی کھویا ہے سر. اس کے اندر عوام کو تو صرف نقصان ہی ملا ہے اس کے اندر. جیسے کہ کچھ فیکٹ اینڈ فگرز پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور کچھ اب کر رہا ہوں. اس طرح دیکھیں تو خاک کے علاوہ ہم نے اپنے سروں میں کچھ نہیں ڈالا، یا ہمارے سروں میں خاک کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا گیا. ہاں، کچھ لوگوں کو فائدہ ضرور ہوا ہے، کچھ وزیر بن گئے ہیں، کچھ مشیر بن گئے ہیں، کچھ وزراء اعظم بن گئے ہیں، کچھ جو ہیں وہ گورنر بن گئے ہیں، اور ان کے کچھ مشیر بھی بن گئے ہیں، اور ان کو لانے والے جو ہیں ان کا بجٹ 6% تک بڑھ گیا ہے. ہماری جو آرمی سیکٹر ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا بجٹ 6% بڑھا دیا گیا ہے، جو تقریباً 300 سے 400 روپے تک، 400 ارب روپے تک کا اضافہ بنتا ہے. جو ان کا ٹوٹل بجٹ آلریڈی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل آلریڈی بجٹ ہے، اس کے اندر 300 سے 400 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ سب کے ہی وارے نیارے ہیں سوائے عوام کے. یعنی کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اپنے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں. اب بات کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بھائی، ریئلسٹک بیسس پہ بات کروں گا، کیونکہ اس سے مہنگائی سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. لیکن چند سٹیپس ایسے ہیں جن سے شاید ہم کسی حد تک اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کوئی میئرز لے کے اس قسم کے ہم کسی حد تک اس سے بچ سکتے ہیں. وہ بھی فرق جو ہے وہ مشکل سے کوئی 5 سے 10% کے نزدیک ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے. بھائی، کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں سولر پینل لگائیں، کوئی ایسا UPS لگائیں جس کے ساتھ سولر پینل اٹیچ ہو سکتا ہو، ان کے ساتھ سولر پینل لگائیں، اور اس کے اوپر اپنے جو گھر کی ہیں وہ لائٹیں جو ہیں وہ کنورٹ کریں.
اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ایک سولر پینل لائیں اور اس کے ساتھ کو 12 وولٹ کا کوئی پنکھا ارینج کریں اور دن سارا جو ہے ایک روم میں گزاریں. سادہ روٹی کھائیں بھائی، گھی کا استعمال کم کریں، چائے کم پئیں، دودھ کا استعمال کم کریں، اپنی سواری کی بجائے پبلک کیریئر استعمال کریں تاکہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے. پبلک کیریئر جو ہے دیکھیں، فرض کریں آپ اپنی موٹر سائیکل ہی استعمال کرتے ہیں، ایون آپ نے اگر کوئی 70-75 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو آپ کا 2-2.5 لیٹر پیٹرول آرام سے لگ جائے گا اس کے اندر، جبکہ پبلک کیریئر میں وہی آپ کو جو ہے وہ 2-250 جو پیٹرول 2-250 لیٹر 2.5 لیٹر پیٹرول ہے وہ تقریباً 250 لیٹر کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 400-500 روپے کا پڑتا ہے، جبکہ پبلک کیریئر میں یہی کام آپ کا 100 روپے میں ہو جائے گا. تو کچھ اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. اپنی جاب کی جو ٹائمنگ ہے ان کو تھوڑا بڑھا دیں، اوور ٹائم لگانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ارننگ کچھ بڑھ سکے، کیونکہ حکومت تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ کچھ کر رہی ہے. ویسے بھی پاکستان کے پاس 6 ستمبر بھائی، 14 اگست، 23 مارچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھارت جس سے ہم الگ ہوئے وہ دنیا کی 5ویں طاقت بن چکا ہے، معاشی طاقت بن گیا 5ویں. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا وہ آج ہمیں امداد دے رہے، کیونکہ ہم نے آج تک اپنے ملک اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائی کسی بھی قسم کی، کیونکہ ملک کھڑے ہی لانگ ٹرم پالیسی پر ہوتے ہیں. ہم جیسے جو عوام ہیں وہ ڈپینڈ ہی حکومت کی پالیسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ قرضہ لیں، ملک چلائیں، IPPs لگائیں، رینٹل پاور پروجیکٹس لگائیں کہ وقتی طور پہ ہم کسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پہ قابو پا لیں، جو ماضی میں ہوا ہے. ماضی میں ہم نے رینٹل پاور پروجیکٹس لگائے، IPPs لگائے، مہنگے بجلی گھر لگائے، کول پاور پلانٹس لگائے جو کہ ایکو فرینڈلی بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ لگائے اور مہنگے لگائے، اور ان کے ساتھ ہم نے معاہدے ایسے کیے کہ آپ اپنا جو پلانٹ ہے وہ چلائیں نہ چلائیں، ہم آپ کو ڈالرز میں پیسے دیں گے فی گھنٹہ کے حساب سے. تو جب اس قسم کے ہماری پالیسیز ہوں گی تو ہم عوام کے لیے کیسے بہتری نکل سکتی ہے اس معاملے میں سے، کیونکہ ٹیکس تو ہم نے دینا ہے، ان IPPs کو پیسے ہم نے دینے ہیں، رینٹل پاور پروجیکٹس والوں کو پیسے ہم نے دینے ہیں، کول پاور پلانٹس والوں کے لیے جو کوئلہ آنا ہے اور ان کو جو پیسے جانے ہیں وہ ہمارے ٹیکسز سے جانے ہیں. تو ٹیکسز تو آ جا کے ہم پہ ہی لگنے ہیں. تو پالیسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، حکومت وقت کی جو پالیسی ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ عوام کا جو معاملات ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو عوام کا، وہ کیا سیٹ ہوگا اور وہ کہاں جا کے سیٹ ہوگا اور کہاں رکے گا. تو یہ حکومت وقت کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے آج تک کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی، صرف شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں، وہ بھی عوام اور ملک کے خلاف تھیں. اب ان میں خواہ انتظامی ہوں، معاشی ہوں یا تعلیمی ہوں، کسی بھی طرح کی پالیسی ہو، ہم نے آج تک کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی. میرے خیال میں تو باس قربانی صرف عوام سے نہ مانگی جائے، بلکہ کچھ اس قسم کے اقدامات کیے جائیں جن کی وجہ سے چاروں صوبائی و قومی سینٹ کے ممبران، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور تمام جج صاحبان اور تمام افسر شاہی کو بھی ملکی حالات خصوصاً مہنگائی کا اندازہ ہو سکے. اب کیا ایسے اقدامات کیے جائیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. خصوصاً سب سے پہلے جو ہے خصوصی طور پہ ان کے تنخواہوں کے علاوہ تمام رات واپس لے لی جائیں، ان کے بڑے بڑے گھر واپس لے کر ان کو چھوٹے گھر دیے جائیں، ان کے ہاؤس رینٹ بند کیے جائیں، بجلی و گیس کے بل بند کیے جائیں، ڈیزل، پیٹرول، ریفریشمنٹ کا خرچہ، گاڑیاں، پروٹوکول، سب کچھ یہ لوگ اپنی پاکٹ سے ادا کریں، اپنی تنخواہ سے ادا کریں، صرف ان کو ان کی تنخواہ دی جائے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ماضی قریب کی مثال سامنے رکھتے ہوئے تمام سرکاری دفتروں اور گھروں سے AC اتار لیے جائیں، گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان سے واپس لے لی جائیں. دوسرے شہر جانا ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، بیرون ملک مفت علاج بند اور سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کی سہولت دی جائے. سب لوگ صرف اپنی تنخواہ پر گزارا کریں. ان سب کی اولادیں معذرت چاہوں گا ان سب کی اولادیں سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، بڑے بڑے گھر اور ریسٹ ہاؤسز کو بیچ کر سرکاری خزانے میں پیسے جمع کروائے جائیں، اور ان سب باتوں سے جس کو اختلاف ہو اس کو گھر بھیج کر اس کی پینشن ضبط کر لی جائے. پھر دیکھیں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی. کم ہوگی. مہنگائی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے.
ہمارے باقی ادارے بھی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اور کام کرنے لگیں گے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستانی عوام کا اجتماعی سیاسی شعور یہ سب کچھ کروا سکتا ہے، یہاں تک کہ طاقت کے مراکز اور مضبوط ایوانوں کو سوچنے اور سوئے ہوئے زمینوں پر تازیانے بن کر برس سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.